تیسرا باب۔ تاریکی میں اپنے پیروں کے ساتھ سیڑھیوں کو ٹٹولتے ہوئے وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں بہت ہموار اور چکنی تھیں۔ وہ پیروں سے ان کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی ساخت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سیڑھیاں ماربل کی ہیں۔ اس کا سفر جاری تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات وہ گھر واپس آیا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر وہ ٹائی کھول رہا تھا۔ جب ملازم اندر آیا، اس کے ہاتھ میں اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہے، ڈرائیور دوپہر کو دے کر گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی تصویر ہوگی۔ ملازم نے وہ چیز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تصویر؟ ذلیل الجھا اور اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور وہ ڈوری کاٹنے لگا۔ اسے یاد آ گیا، یہ یقیناً اس آرٹسٹ کی بنائی ہوئی کوئی پینٹنگ ہوگی جس کے بارے میں اس نے ممی کو تاکید کی تھی۔ اس نے اخبار ہٹایا اور وہ محبوط ہو گیا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تھکن ایک دم کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس نے تصویر کو اٹھا کر اس کرسی کے ہتھوں پہ ٹکا دیا، خود دور بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ فریم کے بغیر بھی وہ تصویر اس کمرے میں بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ اس بار بھی سیاہ تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ رنگ آسمان کو ظاہر کر رہا ہے۔ مٹیالے رنگ کی زمین دکھائی دے رہی ہے جس میں جگہ جگہ دراڑیں ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے خشک سالی کی وجہ سے زمین پھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اس زمین کے بالکل درمیان میں بہت گھنی بیل بل کھاتی ہوئی اوپر آسمان کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بیل زمین میں پیوست تھی، مگر زمین سے کچھ اوپر اس بیل پر ایک پتا بھی نہیں تھا۔ صرف بیل کی آپس میں لپٹی ہوئی برہنہ شاخیں نظر آ رہی تھی۔ پھر کچھ دور چند چھوٹے چھوٹے تازہ سبز پتے نظر آ رہے تھے، اور جو بیل آسمان کی طرف جا رہی تھی، پتوں کی تعداد اور سائز بڑھتا جا رہا تھا۔ تازہ سبز رنگ اب گہرا سبز ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اوپر آسمان سے کوئی سفید روشنی اس بیل کے اوپر پڑ رہی ہے۔ جہاں تک وہ روشنی جا رہی تھی وہاں تک بیل سرسبز ہو گئی تھی، یا پھر اس روشنی کی وجہ سے شاید بیل نیچے سے اوپر کے بجائے اوپر سے نیچے کی طرف سے شاداب ہو رہی تھی۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں اوپر سے بیل کے سبز گھنے پتوں پہ پڑنے والی دودھیا روشنی اور سبز پتوں کے دو مختلف شیڈ نے اس تصویر میں کوئی عجیب سا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ زلید اٹھ کر تصویر کے پاس گیا، اس کا کیپشن دیکھنے لگا، بلیف، ایمان۔ وہ کھڑا ہو کر ایک بار پھر اس تصویر اور اس کیپشن کا آپس میں تعلق واضح کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈیزائر اینڈ بلیف، خواہش اور ایمان کیا ہے؟ میٹا فزکس یا مسٹسزم، معرفت یا علم موجود؟ وہ مسکرانے لگا۔ بیڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر اس نے ممی کا نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد نزہت نے اس سے تصویر کے بارے میں پوچھا۔ ممی تھینک یو ویری مچ، وہ مجھے مل گئی ہے۔ اور کیسی لگی تمہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر چیز کی تعریف کرنا ممکن نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پینٹر کا پتہ کریں۔ ہاں، میں مسز سمی سے بات کروں گی، انہیں پتہ ہوگا کہ پینٹنگ کہاں سے آئی۔ اچھا، اس کی قیمت کیا تھی؟ وہی 2000، آج ہی لے کر آئی ہوں۔ یہ نہایت افسوسناک ہے۔ اٹس ڈپلوریبل۔ یہ آرٹسٹ کیا کر رہا ہے اپنے کام کے ساتھ؟ کوڑیوں کے بھاؤ۔ بری سے بری پینٹنگ کسی آرٹ گیلری میں رکھی ہو تو اچھی قیمت لگتی ہے، اور یہ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے۔ زلید کو واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، تو ہو سکتا ہے کوئی فرنیچر کراسز ہو، اسی لیے اپنی تصویر ایسے بیچ رہا ہو۔ اب آرٹ گیلریز والی تمہیں تو پتہ ہے تمہیں کہ چھوٹے موٹے آرٹسٹ کو کہاں پوچھتے ہیں، اور پھر نقد رقم کہاں ملتی ہے؟ جب بکتی ہے تبھی ادائیگی کرتے ہیں۔ چلیں آپ بہرحال مجھے آرٹسٹ کا پتہ کر کے بتائیے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں سے سمی سے صبح بات کروں گی۔ نزہت نے زلید کو خداحافظ کہہ کر موبائل بند کیا اور وہ ایک بار پھر تصویر کو دیکھنے لگا۔ نزہت نے دوسرے دن تو میں سے سمی سے بات نہیں کہی۔ وہ بھول گئی تھی کہ زلید نے ان سے کوئی کام کہا ہے، اور دوسری طرف زلید کو بھی انہی دنوں سنگاپور جانا پڑا، جہاں سے وہ فیکٹری کی کچھ مشینیں خریدنے کے لیے کوریا چلا گیا۔ 1 ڈیڑھ ماہ بعد جب واپس آیا تو کچھ بیرون ملک ہونے والی تجارتی میلوں کی تاریخیں آ چکی تھی جن میں مصروف ہو گیا، اور وہ تصویریں اس کے ذہن سے مکمل نکل گئیں۔ کلب میں دوبارہ کوئی پینٹنگ نہیں آئی جسے نزہت خریدتی، اور زلید کو دوبارہ وہ آرٹسٹ یاد آتا۔ ماما جان کے ساتھ یہ اس کا پہلا اختلاف نہیں تھا، اس کی پوری زندگی ہی اختلافات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماحول سے مطمئن نہیں رہی۔ اس کی بنیادی وجہ مریم کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ ماحول بہتر ہو سکتا تھا اگر ماما جان، لیکن نہیں،
اس کا ڈپریشن بڑھتا جاتا، وہ جہاں ہمیشہ یہ سوچتی. اسے خود سے وابستہ ہر چیز سے نفرت تھی، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، وہاں موجود چیزوں سے، اس محلے کے لوگوں سے، ان ٹوٹی گلیوں سے، اپنے سبزی پھل فروش باپ کی اس دکان سے جو اس کے گھر کے رستے میں آتی تھی. وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے ہتھیلیوں میں پسینہ آتا، چہرہ سرخ ہو جاتا. اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر اس دکان پہ موجود شخص کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ جہاں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی، وہاں اس کے باپ کا یہ پیشہ کتنے لوگوں کو قہقہے لگانے پر مجبور کر سکتا تھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی. میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں ہی نہیں. وہ ہر دفعہ محلے سے اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک منتر کی طرح یہ لفظ دہراتی، جیسے کسی جادو کے لیے توڑ کر رہی ہو. اور جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو اسے اپنے اندر ایک کمینہ سا اطمینان محسوس ہوا. کم از کم اسے شرمندہ ہونے والی چیزوں میں سے ایک کی کمی ہو گئی ہے. اب کبھی اسے اپنی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس طرح سر جھکانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب اس سبزی کی دکان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. مگر اس کے لیے قابل اعتراض چیزوں کی لسٹ بڑی لمبی تھی، اور یہ لمبی ہی رہتی اگر NCA میں گریجویشن کے آخری سال سے تمام چیزوں سے فرار کا موقع اپنے سامنے نظر نہ آنا شروع ہوتا. اس کی زندگی میں کوئی بہت ہی غیر معمولی حالات میں ایک شخص آ گیا، اور اس شخص کی آمد نے اس کے لیے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. کیا بندہ ہے یار! عائزہ درانی کی آواز میں رشک تھا یا ستائش، مریم کو اندازہ نہیں ہوا. مگر اس نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا ضرور جس سمت وہ دیکھ رہی تھی. ان سے چند فٹ کے فاصلے پر نیوی بلو ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس ایک دراز قد نائلہ حبیب اور صوفیہ علی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا. ویری گڈ لکنگ. مریم نے ہلکی سی سیٹی کے ساتھ عائزہ کی بات کی تائید کی. اور بہرحال وہ بندہ واقعی ہینڈسم تھا. NCA میں روز ایسے چہرے آتے تھے اور وہ دیکھتی تھی جنہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، یا پھر جن پر نظر بے اختیار ٹک جاتی ہے. مگر اس شخص میں خوبصورتی کے علاوہ وقار بھی تھا. اس کی کھڑے ہونے کا انداز، چہرے اور ہاتھوں کی حرکات میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا. مریم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور پھر ایک بار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسائنمنٹ دیکھنے لگی. مگر اسے احساس ہوا کہ اب یہ کام اتنا ممکن نہیں ہے. اس کی توجہ بری طرح بڑھ چکی تھی. یار یہ صوفیہ علی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہے، نہیں خوش نصیب ترین لڑکی ہے. کیوں؟ یہ اچانک وہ خوش نصیب کیسے ہوئی؟ مریم نے چپس کھاتے ہوئے پوچھا. بھائی دیکھو، اگر کالج میں 20 اچھے چہرے ہیں اور ان میں سے 19 صوفیہ کے دیوانے ہوں تو یقیناً اسے خوش قسمتی کے علاوہ اور کیا کہیں گے. عائزہ درانی نے چپس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا. اور اس سے بھی دردناک بات یہ ہے کہ اس کالج میں آنے والا ہر ہینڈسم شخص کسی نہ کسی حوالے سے صوفیہ سے منسلک ہوتا ہے. اب اسی شخص کو دیکھو، میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، وہ بھی صوفیہ کے ساتھ. ماننا پڑے گا یار، اس میں کوئی ایسی بات ہے جس نے اسے ہیلن آف ٹرائے بنایا ہوا ہے. کالج بھرا ہوا ہے خوبصورت لڑکیوں سے بھائی، مگر صوفیہ صوفیہ ہے. اگر کالج میں بیوٹی کانٹیسٹ ہو تو مجھے یقین ہے ٹائٹل صوفیہ جیتے گی. عائزہ درانی بڑے کھلے دل سے صوفیہ کی تعریف کر رہی تھی. مریم کے لیے اسائنمنٹ کو دیکھنا اور مشکل ہو رہا تھا. ابھی بھی دیکھو کس قدر مشکل سے اس بندے ہیں کے لیے صوفیہ کے چہرے سے نظر اٹھانا ہو رہا ہے. عائزہ پھر کہہ رہی تھی. ویسے مجھے لگ رہا ہے اس شخص کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے. عائزہ نے اچانک سوچتے ہوئے کہا. اچھا کمال ہے، تمہیں بھی لگ رہا ہے؟ مجھے بھی لگ رہا ہے اس کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے. مریم تمہیں بھی لگ رہا ہے؟ دیکھو ذرا اس کو. پتہ نہیں، میرے خیال میں وہ جا رہا ہے. عائزہ نے کمنٹری کی. وہ شخص اب صوفیہ سے ہاتھ ملا رہا تھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا. اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پہ چلتے ہوئے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا. ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی طرف سرسری نگاہ ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی. اور اسے پاس سے دیکھنے پر مریم کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ کہیں دیکھا جانے والا چہرہ ہے. یار یہ بندہ تو جتنا دور سے خوبصورت ہے اتنا قریب سے بھی ہے. عائزہ درانی نے کمنٹس کیے. ہیلو صوفیہ. مریم نے ایک دم صوفیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. میں صوفیہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں، مریم نے عائزہ سے کہا. یہ کون ہے یار؟ اس کے قریب آتے ہی عائزہ نے سوال داغا. یہ ذوالعید ہے، میرا کزن. صوفیہ نے کچھ فخریہ انداز میں تعارف کروایا. اچھا صرف کزن؟ اور کچھ؟ یار ابھی تو صرف کزن ہی ہے اور کچھ کا پتہ نہیں. اچھا مطلب چانسز ہیں؟ عائزہ تحقیق کے موڈ میں تھی. چانسز تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، صوفیہ نے اسٹائل سے کہا. اس کو پہلے کبھی یا نہیں دیکھا؟ مریم نے پوچھا. نہیں، کچھ سال پہلے اس نے ایڈمیشن لیا تھا، پھر چھوڑ کر کراچی چلا گیا. وہاں انڈس ویلی سے اس نے گریجویشن کیا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں. 1-1.5 سال سے انکل کی ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہا ہے. ہاں ہمیں لگ رہا تھا کہیں دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہوگا، ماڈلنگ کرتا ہے. 2-3 سال پہلے تو اچھی خاصی ماڈلنگ کی اس نے. اب تو بزنس کر رہا ہے، تب سے چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے، کسی میگزین میں دیکھا ہوگا. ہم سوچ رہے ہیں کہ چہرہ اتنا شناسا کیوں لگ رہا تھا. ہاں ابھی بھی ایک فیشن شو کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہاں NCA میں آتا جاتا رہتا ہے.
کچھ اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے جو سلسلے میں اس ساتھ کام کر سکیں. ایک پروجیکٹ جو کروانا چاہ رہا ہے, تم کو دلچسپی ہو تو میں ملواؤں اس سے. آئزہ اور ماریا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں. کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ یار مجھے پتہ نہیں ہے, ایکچولی میں نے اس بارے میں بات نہیں کی. تم لوگ ڈیٹیل پوچھ سکتی ہو. ٹھیک ہے, واقعی ہم کام تو کرنا چاہیں گے. آئزہ ایک دم پرجوش ہو گئی. تو پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھو. آئزہ اور مریم نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی, جبکہ مریم اس پوری گفتگو کے دوران سر نیچا کیے اس اسائنمنٹ پہ جھکی رہی. دیکھو, یہ اس کے گھر کا نمبر ہے, رات کو 10 بجے کے بعد اس نمبر پہ ہی مل سکتا ہے, اور یہ اس کا موبائل نمبر ہے. تم لوگ میرا ریفرنس دینا, اس کے ساتھ بات کرنا, اور میں بھی تمہاری ریفرنس دے دوں گی, اور میں اس کو بریف کر دوں گی. مجھے تھوڑا کام ہے, پلیز میں جا رہی ہوں. مریم, تم نے نمبر نوٹ کیا؟ نہیں. ارے کیوں, تم تو ایسے پروجیکٹس میں خاصی دلچسپی لیتی ہو, اور تمہاری شہرت تو ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے کافی اچھی ہے. ہاں, مگر صوفیہ کے ریفرنس سے کام نہیں کرنا. کیا یار, کلاس فیلو ہے, ریفرنس تو چلتے رہتے ہیں. چوتھا باب. اس شام وہ اسٹور سے فارغ ہو کر گھر جانے کے بجائے کافی اور برگر لے کر اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں چلی گئی جو رستے میں آتا تھا. گراؤنڈ میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے. وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی, پھر گراؤنڈ کے گرد بنی ہوئی سیڑھیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی. بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ کر وہ برگر کھانے میں مگن تھی جب ایک آواز نے اسے چونکایا. ہیلو, آر یو ایشین؟ کیا آپ ایشیائی ہیں؟ کیتھرین نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا. وہ ایک دراز قد نوجوان تھا, سفید رنگ و نقش سے مقامی لگ رہا تھا, لیکن اس سے منہ سے نکلنے والے ایک جملے سے ہی اس کو اندازہ ہوا کہ وہ مقامی نہیں ہے. وہ آنکھوں میں تجسس لیے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا. کیتھرین کے لیے اس کا سوال نیا نہیں تھا. اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں ڈارک براؤن, اور یہ دونوں چیزیں اس نے اپنے باپ علیم سے لی تھیں. پہلی نظر میں اسے ہر کوئی دیکھ کر یہی سوال کرتا تھا, مگر اس کے سنہرے بال اور تیکھے مغربی نقوش دوسری نظر میں ہر ایک کو کنفیوز کرتے تھے. نہیں, میں ایشیائی نہیں ہوں. سوری, مجھے لگا آپ ایشیائی ہیں. وہ اب معذرت کر رہا تھا. کیتھرین اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے سرخ ہوا یا خفت کی وجہ سے. وہ شخص اب کچھ دور واپس سیڑھیوں پر ایک بیگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کیتھرین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی, پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا, وہ اٹھ کے اس شخص کے پاس چلی گئی. اور آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایشیائی ہوں. اچھا, حالانکہ آپ نہیں لگتے. ایشیا میں کس ملک سے آپ کا تعلق ہے؟ پاکستان سے. ہونٹوں کے پاس کافی کا کپ لے جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کا ہاتھ ساکت ہوا, اور پھر اس نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیا, اور سامنے کھڑے ہوئے شخص سے اس کی حرکت چھپی نہیں رہ سکی. اوہ, کیتھرین کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا. آپ میرے ملک کو جانتی ہیں؟ بہت اچھی طرح. وہ ایک قدم پیچھے ہٹی. اس شخص پہ نظریں جمائے اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا, برق رفتاری کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کے شخص کے منہ پہ تھوکا, اسے گالی دی, اور پھر اس شخص کی طرف سے کسی متوقع رد عمل کے خدشے سے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر بھاگی, اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی. سیڑھیوں کی چوڑائی کے بارے میں اس کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا. پلٹ کے رکھے جانا والا قدم جو اس سیڑھی پر پڑنا چاہیے تھا جہاں وہ اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی, وہ اس سیڑھی کے کنارے پہ پڑا, اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس سیڑھی سے نیچے گری. صرف وہیں سے نہیں, سنبھلنے کی کوشش کے باوجود اگلی 3 سیڑھیوں سے بھی وہ لڑکتے ہوئے نیچے جا پہنچی, اور وہ شخص جو اس کی حرکت پر ہکا بکا تھا بے اختیار نیچے دیکھ کر جیکٹ کی بازو سے اپنے گال کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا. جب تک وہ اس کے سر پہ پہنچا وہ سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی اور اوندھے منہ فرش پہ پڑی تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تشویش بھری آواز میں پوچھ رہا تھا. کیتھرین کو اچھی خاصی چوٹیں لگی تھی, مگر اس وقت چوٹوں سے زیادہ اس شخص کے سامنے اس طرح گرنے پہ شرمندگی تھی. اس نے اپنے سر کے گرد بازو لپیٹے, اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہی کیوں. زندگی میں پہلی بار اس نے کسی شخص پہ تھوک دیا, اور وہ اس کے سامنے ہے. شاید وہ اس طرح نہ کرتی اگر وہ اتنی ڈپریس نہ ہوتی جتنی وہ ان دنوں تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا, اور اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اس کی تشویش بڑھ گئی تھی. میں ٹھیک ہوں, کہ کیتھرین نے بالآخر کہا. وہ جانتی تھی اب اسے اٹھنا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام یہ تھا, مگر وہ ساری عمر تو وہاں لیٹی نہیں رہ سکتی تھی. وہ بھی صورت میں جب وہ شخص مسلسل اس کا بازو سہلا رہا ہے. اپنے چہرے کے تاثرات کو بہت نارمل رکھتے ہوئے وہ گھٹنے, بازوئیں اور ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی تمام ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی, مگر اتنی حرکت سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی مدد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی, اور وہ کسی کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی, اور کم از کم اس شخص کی تو نہیں جو پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں. سفید شرٹ پر خون کے دھبے بہت واضح تھے,
اور بیٹھنے کے بعد کیتھرین نے اس شخص کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوہنیاں موڑ کر جائزہ لیا۔ اس شخص نے جیکٹ کی جیب سے رومال نکال کے بڑھایا۔ نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹراؤزر کی جیب ٹٹول کر اس نے اپنا رومال نکالا، کوہنیاں صاف کرنے لگی۔ وہ شخص اسی طرح بیٹھا ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ کیتھرین نے رومال سے کوہنیوں کو صاف کرتے ہوئے یوں لاپرواہی کا اظہار کیا جیسے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بڑی معمولی سی خراش ہے، مگر وہ شخص اس کے چہرے کو نظر انداز کیے ہوئے اس کی کوہنیوں کو خاصی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میری مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نو تھینک یو۔ کیتھرین نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کیتھرین نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے تاکہ وہ اٹھنے کی کوشش کرے۔ اپنی کمر کے نچلے حصے میں اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنا اب اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ شخص اٹھنے کے بعد وہاں سے جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ یقیناً وہ اس کے اٹھنے میں مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کیتھرین نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کی آفر رد کر دی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، آپ جائیں۔ وہ شخص چند قدم پیچھے ہٹا، دوبارہ سیڑھیوں پہ چڑھ گیا۔ کیتھرین اب اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اسے اندازہ تھا وہ پیچھے سیڑھیوں پہ اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھ ہی رہا ہوگا۔ کیتھرین نے پیچھے مڑے بغیر ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے موجود سیڑھی کا سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی درد کی تیز لہر نے اسے اسی سیڑھی پر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روک۔ وہ شخص تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس بار کیتھرین اپنی بے بسی کو نہیں چھپا سکی۔ میری کمر اور دائیں گھٹنے میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے چہرہ اوپر کیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتایا۔ چند منٹوں کا اعتماد اب بھگ سے اڑ گیا۔ اسے خوف لگ رہا تھا کہ واقعی چوٹیں شدید ہوئیں تو کیا ہوگا۔ وہ لمبے چوڑے علاج کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی گھر پر طویل قیام کی۔ وہ شخص بھی پریشان ہونے لگا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں کر پاؤں گی، آپ کوشش تو کریں۔ اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کیتھرین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیتھرین نے ہاتھ کے بجائے اس کی کلائی پکڑی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ درد کی ٹیسیں اس کی کمر میں اٹھیں، لیکن اسے خوشی ہوئی کہ وہ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ اس کا مطلب آپ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ لگائیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اب کھڑے ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ دائیں گھٹنے میں کمر سے بھی زیادہ تکلیف تھی۔ یہ وہ گھٹنا تھا جس پر وہ پورے وزن سمیت گری۔ یہ پتہ چلے گا نا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے یا نہیں، وہ شخص بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیتھرین نے اس کا ہاتھ چھوڑا، آہستہ آہستہ جھک کے پاؤں کی انگلیوں کو چھوا، پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ درد تو ہوا لیکن آسانی سے چھو لیا۔ اس کے سیدھا ہوتے ہی شخص نے کہا، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت تو نہیں۔ اس نے دائیں پاؤں کی صرف انگلیاں ٹکائی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا سارا وزن بائیں ٹانگ پہ منتقل کر دیا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی ملے گی، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، ڈاکٹر چیک اپ کر لے گا۔ کیتھرین نہ ہی ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، نہ ہی ٹیکسی کے کرائے پہ پیسے خرچ کرنا چاہتی تھی۔ میں گھر جاؤں گی، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ شخص خاموش رہا، مگر گراؤنڈ سے باہر آتے ہی اس نے سڑک سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روکا۔ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے اسے زبردستی ٹیکسی میں بٹھایا۔ میں نہیں جانتا آپ اتنی ضد کیوں کر رہی ہیں۔ کیتھرین نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب وہ ٹیکسی میں بیٹھ ہی چکی تھی تو کیا فائدہ۔ خوش قسمتی سے اس جسم میں کہیں فریکچر نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر باہر آ گئی اور کیتھرین کی شرمندگی اپنی انتہا کو تھی۔ اب میں خود چلی جاؤں گی، اس نے باہر آ کر سڑک پہ کہا۔ اس شخص نے اس سے علاقے کے بارے میں پوچھا۔ میں آپ کو ٹیکسی کر کے دیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر کیتھرین کے انکار کے باوجود ٹیکسی روکی۔ جب کیتھرین ٹیکسی میں سوار ہوئی تو اس نے ڈرائیور کو پتہ بتاتے ہوئے اپنے والیٹ سے چند پاؤنڈ نکال کے اسے تھما دیے۔ کیتھرین نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ دیکھیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرایہ آپ دیں یا میں، آپ اپنا خیال رکھیے۔ سوری، میں اس بدتمیزی پر شرمندہ ہوں، اس شخص نے بات کاٹی۔ دیکھیے، اس بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ اب یہ کہ جملے میں نہ آپ وضاحت پیش کر سکیں گے اور نہ ہی میں جملے کی معذرت قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہوا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کیتھرین نے حیرانی سے چلتے ہوئے اس شخص کو دیکھا۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو، اور اس کی عنایات کا مطلب کیا تھا، اور اسے کیوں یقین تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے؟ میں نے جو نام اور پتہ وہ بتایا تو دونوں غلط ہیں۔ ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام اور پتہ تو لکھوایا تھا، مگر وہ غلط تھا۔